ایک شب کی سہاگن قسط نمبر 10۔ اپنے منع کو بہت سارا پیار کیا، پھر پارلر والی مجھے تیار کرنے آ گئی۔ میں آج بھی 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ ایک دکھ بھی تھا کہ آج میں چاہتی تو شرجیل کو اپنا بنا سکتی تھی، وہ جو اتنا تڑپ رہا تھا۔ محبت تو جیت جاتی ہے پر ایک ماں ہار جاتی ہے۔ بہت بے قرار سی حالت تھی، اوپر سے شہنواز ایک نمبر کا گھٹیا انسان تھا۔ میں دلہن بن چکی تھی، ایسا لگ رہا ہے جنت سے حور اتری ہو میرے لیے۔ خیر اس کے الفاظ مجھ پر کوئی اثر نہیں کر رہے تھے۔ شہنواز تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ، مولوی صاحب آ گئے ہیں۔ میری سوتن کمرے میں آ چکی تھی، میرے اماں ابا بھی وہاں آ گئے تھے۔ میری سوتن نے کہا نوری بس تیار ہونا، ابھی کچھ دیر میں تمہیں لے کر جاتی ہوں۔ اماں مجھ سے کہنے لگی ایک مرتبہ تیرے بابا نے تیری زندگی کا غلط فیصلہ کیا تھا اور وہی سب کچھ آج تم خود کر رہی ہو۔ میں نے بابا کی طرف دیکھا اور کہا اماں آج بھی بابا کے اسی فیصلے کی سزا بھگتے جا رہی ہوں۔ کل میں اکیلی تھی، آج کیسے اپنے بچے کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ چلی جاؤ گی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو مہن نواز کو آپ کے گھر تک ساتھ لانے نہیں دیتے، تو میں کیسے اپنے بچے سے جدا رہ سکتی ہوں؟ شہنواز تو چچا ہے اس کا۔ کیوں بیٹی، تم خود کو کیوں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ تمہارا بیٹا اکلوتا وارث ہے اس حویلی کا، اور جاگیردار نے یہ شادی ہی اسی لیے کی تھی۔ میں ابا کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کیوں؟ سرفراز بھی تو ہے نا؟ نہیں بیٹی، سرفراز بڑی مالکن کا بھانجا ہے، اسے گود لیا تھا جب اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ابا جان؟ ہاں بیٹی، میں منشی تھا جاگیردار کا، میرے پاؤں تلے سے ایسے لگ رہا تھا زمین سرک رہی تھی۔ ابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور منع کے جوان ہونے تک ساری جائیداد شہنواز کے پاس رہے گی، اور اگر منع چاہے تو یہ کسی کو نہ دے، ورنہ نہیں۔ یہ سارا وصیت نامہ میری موجودگی میں لکھوایا تھا مالکن نے۔ اگر بیٹا ہوگا تو وہی حقیقی وارث ہوگا، ورنہ شرعی طریقے سے وراثت تقسیم نہیں ہونی چاہیے۔ پھر میرے ذہن میں اپنی سوتن کی وہ باتیں گونجنے لگی، وراثت منع کے برابر ملنی چاہیے۔ میری اور میری سوتن کے 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی بہت چھوٹی تھی۔ اس بات سے میرا کچھ حوصلہ بڑھ گیا۔ بیٹی ابھی بھی وقت ہے، اماں رونے لگی۔ ہاں بیٹی، شہنواز سے مت شادی کرو، اس کی بھی 3 شادیاں ہیں اور بہت زیادہ بچے ہیں۔ نہیں ابا، شادی تو میں کروں گی۔ جب میں اپنے بچے کو بغیر باپ کے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ میری سوتن آ گئی، چلو نوری، سب انتظار کر رہے ہیں۔ صبا بھاگتی ہوئی آئی۔ نوری خدا کے واسطے یہ شادی مت کرو۔ میری سوتن اسے دیکھنے لگی۔ کیوں نہ کرے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ نوری میرا بھائی مر جائے گا۔ نوری، میں قدم آگے بڑھا رہی تھی اور صبا میرے قدموں میں پڑی ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ سرفراز بھی آ گیا۔ ہاں نوری، ابھی بھی وقت ہے، تم دونوں پاگل تو نہیں ہو؟ نوری تمہیں بددعا لگے، تم بھی اولاد رکھتی ہو۔ میں اس بات پر رک گئی اور اپنی سوتن سے کہا میں شہنواز سے شادی نہیں کر سکتی۔ نوری وہ غصے سے چیخی، میں بھی چیخنے لگی، نہیں کروں گی۔ بول دیا نا، دولت چاہیے نا تمہیں؟ سرفراز کے لیے سب لے لو، میں اپنا بچہ کسی حالت میں تم لوگوں کو نہیں دوں گی، اور اس لیے میری شادی کروا رہی ہوں تاکہ منع کی آدھی دولت سرفراز کو ملے۔ ارے تم مجھ سے یہ ساری بات ایک بار کہتی، میں تو ہنس کر سب کچھ سرفراز کو دے دیتی۔ کتنا اچھا ہے وہ، ہر قدم پر میرا ساتھ دیتا آ رہا ہے، ہر مرتبہ میرے حق کے لیے لڑا۔ صبا بھی رو رہی تھی، میں بھی رو رہی تھی۔ اتنی دیر میں شہنواز اندر آ گیا اور کہنے لگا کیوں اتنی دیر لگا دی؟ شہنواز، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ بھابھی آ میرے ساتھ، یہ دھوکہ کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے بس شہنواز، جو کچھ تم سرفراز کے نام پہ کیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں تھا، اور میں سب کچھ سرفراز کو دل سے دیتی ہوں۔ میری سوتن بھی مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ بھابھی دنیا مجھ پر ہنسے گی اگر آج میں دلہن کے بغیر گاؤں گیا تو۔ وہاں میری صحت تک بن چکی ہے۔ ہاں تو تمہیں کس نے کہا دلہن کے بغیر جاؤ؟ شہنواز، تم میری بہن سے شادی کر لو۔ باجی بھی وہیں کھڑی تھی۔ کون سی بہن ہے؟ میری بہن کنواری ہے کیا؟ ہاں جی۔ اماں ابا میری طرف دیکھنے لگے۔ بولو نا ابا، کیا منظور ہے؟ اماں فٹ سے بولی، ہاں منظور ہے ہمیں۔ تو بس سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ میں نے سارے زیورات اتار کر اپنی بہن کے حوالے کر دیے۔ اس کو میں نے اور صبا نے مل کر تیار کیا، وہ بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ شہنواز اب بھی بہت خوش تھا، پر میری اماں میری بہن کو بوجھ سمجھ کر اتار رہی تھی۔ نکاح ہو گیا، کچھ دیر بعد رخصتی بھی ہوئی۔
बाजी गांव चली गई। मैं काफ़ी काम करती रही तो थक गई थी। अपने कमरे में आराम करने लगी। आज लगता था दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था और बहुत अरसे के बाद मैं इतना ज़्यादा सोई थी, हर चीज़ से बेखबर। मुन्ने की भी परवाह नहीं की। दिन के 4 बज रहे थे। छोटी मालकिन, जी क्या बात है? बड़ी मालकिन ने आपको बुलाया है। अच्छा आती हूँ, सब चाय पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा, मैं उठी, अच्छे से तैयार हुई और सर पर दुपट्टा लिया बाहर आई। सामने मेरा मुन्ना। हाय मेरा बच्चा, आज तो सारा दिन माँ को मिला भी नहीं। फिर सब बैठे बातें कर रहे थे। नूरी, कल सब ने गाँव के लिए तैयार निकलना है, शहनवाज का वलीमा है। तू सारी तैयारी आज ही कर ले, सुबह की नमाज के बाद निकल जाएंगे। जी आपा, सबा और सरफराज तुम अपनी अम्मी की तरफ भी कह आओ और नूरी की अम्मा अब्बा को भी। जी अम्मा जान, सबा ने कहा। मैं भी उठकर जाने लगी तो सबा ने कहा, नूरी तुम्हारी तरफ से हाँ समझे। मैं हंसने लगी, इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन तो आराम कर लेने दो। अच्छा बाबा, कर लो आराम, मेरी सोतन बोली। वलीमे से वापस आकर कुछ करते हैं, शर्जील और नूरी का भी। मैं अंदर चली गई, अपने बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी, किस्मत भी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है और अगर इश्क सच्चा हो तो मंजिल मिल ही जाती है। अब सब कुछ मुझे अपना अपना सा लग रहा था। मुन्ने को खोने का डर था, न शर्जील से जुदाई का गम। गांव जाने की तैयारी करने लगे। आज मैं बहुत खुश थी, रात को भी नींद की। सुबह की अजान के साथ ही सब निकल पड़े। अम्मा अब्बा शर्जील की गाड़ी में थे और मेरी सोतन सरफराज की गाड़ी में थे। बाजी तैयार होकर स्टेज पर बैठी थी और बहुत खुश थी। शहनवाज सदके वारिश हो रहा था। शर्जील मुझसे अभी तक नाराज ही था। मैं इसे बार बार देखती थी, वो निगाहें चुराता लेता था। सब वलीमे के बाद घरों को चले गए थे। हमने कुछ दिन रहना था। शर्जील को भी सबा ने रोक लिया। अम्मा अब्बा बहुत खुश थे। बाजी को खुश देखकर गांव वाले बहुत सादा लोग थे और बाजी की सोतने भी बहुत सादी थी। बाजी इन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत, कम उम्र की थी। रात के खाने पर शर्जील के कपड़ों पर सालन का दाग लग गया। वो उठकर अंदर चला गया। मैं भी इसके पीछे चली गई। लाओ मैं धो देती हूँ। नहीं, मैं खुद साफ कर लूँगा, मुझे किसी खुद गर्ज की मदद नहीं चाहिए। ओके बाबा, अब माफ़ भी कर दो, एक शर्त है। जी, जाते वक्त तुम मेरी गाड़ी में जाओगी। मैं हंसने लगी। ठीक है। शर्जील ने मेरे हाथों से पकड़कर चूम लिया और मुझे गले लगाने ही लगा था। सबा और सरफराज अंदर आ गए। सरफराज ने खांसी की तंजिया। 2 दिन वहाँ रहे, खूब खिदमत हुई। शहनवाज बाजी के साथ बहुत खुश था। बाजी अपने कमरे में बैठी थी। मैं मिलने गई और कुछ देर इनके पास बैठ गई। बाजी, आप खुश तो हैं ना? नूरी, मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं और मैं इसलिए भी ज़्यादा खुश हूँ कि अम्मा अब्बा का बोझ उतर गया। बाजी, आपको ये नहीं लग रहा कि मैं भी अब्बा की तरह आपके साथ नहीं? नूरी, तुम बहुत छोटी थी जागीरदार से भी, पर मैं तो 37 साल की हूँ। मेरा और शहनवाज का जितना उम्र का फ़र्क है इतना हमारे माशरे में आम चलता है, पर तुम बच्ची थी जागीरदार के मुकाबले में। हम वहाँ से वापस निकले। बाकी सब सरफराज के साथ थे, मुन्ना भी। मैं शर्जील की गाड़ी में थी। रास्ते में